بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج کا وظیفہ جو میں لے کر آئی ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم وہ سورت ہر روز پڑھو تو تمہارے ہر مسئلے کا حل وہی ہے۔ اگر کوئی باہر ملک جانا چاہتا ہو، کوئی نمبر زیادہ لانا چاہتا ہو، کسی کا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو، کوئی شادی کا مسئلہ ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو، کسی کو اپنی گاڑی چاہیے ہو، اور سب سے زیادہ اور بڑا مسئلہ جس کے لیے خاص کر کے یہ وظیفہ میں آج لے کر آئی ہوں وہ ہے اپنا گھر۔ اپنا گھر کون نہیں چاہتا؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کے سر پر اپنی چھت ہو، وہ اس کو سجائے۔ بہت سارے لوگ کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں، سجائے سنوارے اپنا گھر، ایک الگ ہی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں کرایہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہر انسان کھانے کے لیے پریشان ہے، تو پھر گھروں کے کرائے کہاں سے پورے کرے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر نصیب فرمائے، آمین۔ اور جن لوگوں کی بیٹی کی شادی ہو اور وہ شادی کرایوں کے گھروں سے ہو جائے، ہم اور آپ شاید ہی ان کی تکلیف سمجھیں۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کا اپنا گھر نہیں تھا۔ وہ کرائے کے گھر سے اس کی بیٹی رخصت ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں گاؤں ہے سارے، تو گاؤں سے حال نہیں ہوتے، اب تو ہوتے ہیں لیکن تب نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ انسان اپنی بیٹی کو کرائے کے گھر سے رخصت کر کے وہ اتنی تکلیف میں تھا کہ اس کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس کا وہ جو صحت تھی وہ خراب ہو گئی، اس کی رنگت خراب ہو گئی، وہ بس سویا رہتا تھا مسلسل، وہ کئی دنوں تک کام پہ نہیں گیا، وہ مسلسل سویا رہتا تھا۔ ان کی تکلیف ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچی اپنے گھر سے رخصت ہو۔ ویسے تو آج کل شادی حال سے رخصتی ہوتی ہے، پر شادی کی تیاریاں اپنے گھر میں ہو تو ماں باپ کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اپنے گھر میں اپنی چھوٹی چھوٹی یادیں بنائیں، اور ان کے بچوں کی یادیں ان کے ساتھ ہی اس گھر پر ہو۔ تو یہ سب کو اپنے گھر میں ممکن ہے۔ اللہ سب کو اپنے گھر دے، اور جن کے کرایوں کے گھر ہیں ان کو بھی یہی بولوں گی کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کچھ لوگ تو بیچارے سڑکوں پر رات گزارتے ہیں۔ بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، تاکہ جو ہم سے ناگہانی میں بھول چوک ہو جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہو، وہ بھی استغفار سے اللہ معاف فرمائے، اور کوئی بھی اٹکن ہماری دعاؤں کے درمیان نہ آئے۔ استغفار بھی کریں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ 2 وظائف بھی پڑھیں گے۔ ایک وظیفہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کہ اس سورت کو آپ ہر روز 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سورت فاتحہ کی بات کر رہی ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور 39 مرتبہ پوری 39 مرتبہ پڑھ کر 40ویں بار پر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آ جائے تو بس پھر سارا دن اس کو دہرانا ہے، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہی دہرانا ہے، خاموشی سے، گنے بغیر، گنیے گا نہیں، بس دہرانا ہے، سارا دن بہت زیادہ پڑھنا ہے۔
اور جب آپ اس کو عشاء کی نماز تک پڑھ لو، اس درمیان میں آپ نے ساری نمازیں بھی پڑھ لی، لیکن بس صرف سارا دن ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے ساتھ دہرانا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو پورا کرنا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو سورت فاتحہ 40 مرتبہ پورا بھی ہو جائے گا اور سارا دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ اور اگر گھر میں کسی اور سے پڑھوا سکتے ہو تو سورت قریش کا ذکر حد سے زیادہ کریں، اس کو بغیر گنے پڑھیں، جتنا ہو سکے سورت قریش پڑھیں۔ ان دونوں کا کوئی حد مقرر نہ کریں، سورت قریش کا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بالکل کوئی حد مقرر نہ کرے اور مسلسل پڑھتے جائیں۔ حد مقرر کیے بغیر روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اور سب سے ضروری بات، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے بعد جب آپ سورت فاتحہ کا وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سورت فاتحہ مکمل کریں اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے وظیفہ جلد اثر کرتا ہے۔ یہ وظیفہ 40 دن کریں، انشاءاللہ آپ کا مقصد 40 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا، پورے 40 دن۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہو 40 دن کے اندر اندر، تو پھر اپنے نماز پر فکر کریں، اپنے وضو پر فکر کریں کہ کہاں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے، وضو کا طریقہ ٹھیک کرے، اپنی نماز کرنے کا طریقہ ٹھیک کرے، اپنی نماز کا ٹائم ٹھیک کرے، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی جلدی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اذان ہونے کی جلد از جلد آپ نماز پڑھیں، اور ساتھ میں اس وظیفہ کو بھی جاری رکھیں، دونوں وظیفوں کو جاری رکھیں، 40 دن اور کریں۔ اگر 40 دن میں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو 40 دن اور کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ آپ کو اپنا گھر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اور اس کے علاوہ اس میں نے اور بھی باتیں بتائی ہیں کہ وظیفہ آپ کس کس چیز کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ میں نے جو خاص وظیفہ بتائے ہیں یہ 40 دن کا ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ نے اپنے گھر کے لیے کرنا ہے۔ جو دوسری چیزیں ہیں اس کے لیے سورت فاتحہ کی تعداد الگ الگ ہیں، اگر آپ کو وہ بھی چاہیے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ کر میں آپ کو کوشش کروں گی کہ اس کا میں آپ کو جواب دے سکوں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرائیں، آمین۔ والسلام۔